العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وہ سورہ کہف کی آیت ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس میں دو حقیقتوں کا تذکرہ کیا ہے جس کو ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے اور اسی اعتبار سے اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، دل و دماغ سے سوچ کر سمجھ لیتے ہیں، اور اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ان حواس کے ذریعے سے ہم کو نہیں معلوم ہوتی، لیکن اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے بتایا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں ہم آتے ہیں تو مال ہے، اولاد ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن اللہ نے جس ایمان کی دولت سے ہم کو اور آپ کو نوازا ہے، جن اعمال صالحہ کی توفیق اللہ نے ہم کو دی ہے، وہ بھی ایک عظیم نعمت ہے، اور وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ دنیا میں بھی کام آئے گی، میدان محشر میں بھی کام آئے گی، عالم برزخ میں بھی، اور پھر کیا ہے اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازیں گے۔ اسی طرح سے کچھ کو ہم دنیاوی نعمت سمجھتے ہیں اور کچھ کو اخروی نعمت سمجھتے ہیں۔ دنیا اگر فانی ہے تو دنیا کی ساری نعمتیں فانی ہیں۔ کل من علیہا فان، کہ اس زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب فنا ہونے والی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک ذات ہے جو اول اور آخر ہے، جس کو کبھی فنا نہیں ہے، وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اگر سب فانی ہیں تو مال اور اولاد کو اللہ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی رونق ہیں، دنیاوی زندگی کے زیب و زینت کے سامان ہیں۔ اگر دنیا فانی ہے تو اس کی چمک دمک بھی فانی ہے، اس میں جو چیزیں اللہ نے زینت کے لیے بنایا ہے وہ بھی فانی ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ کہتے ہیں اس پوری کائنات میں زمین پر جو چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے وہ باغات ہوں، چاہے وہ پھل ہوں، پھول ہوں، دریا ہوں، یہ تمام چیزیں ہم نے اس کائنات کے زیب و زینت کے لیے بنایا ہے، لیکن تمہارا اس میں امتحان ہے۔ ہم آزما کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہی ظاہری نعمتوں میں تم کھو کے رہ جاتے ہو، نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہو، یا نعمت دینے والے کو یاد کر کے اس کے حقوق کو ادا کرتے ہو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ دنیاوی نعمتیں ہیں، کچھ اخروی نعمتیں ہیں، اور یقینی طور پر آخرت کے بارے میں اللہ نے کہا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت جو ہے سب سے بہتر چیز ہے، اور وہاں کی ساری چیزیں پائیدار اور باقی رہنے والی ہیں۔ تو اگر کوئی نعمت اخروی ہوگی تو یقیناً اس کا فائدہ ہم کو ہمیشہ ملے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور اولاد دنیا کی زیب و زینت ہیں، دنیا کی رونق ہیں، اور وہ نعمتیں، وہ اخروی نعمتیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ بہتر ہے
اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی اور مستقبل کے اعتبار سے، آرزو اور تمنا کے اعتبار سے بھی وہ پائیدار اور باقی رہنے والی۔ یقینی طور پر اگر ان نعمتوں کو ہم حاصل کریں اور اس کو اسی اعتبار سے اس کی حیثیت کو تسلیم کریں تو یقینی طور پر اللہ تعالی ہم کو بڑی بڑی نعمتیں دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا مت سمجھ، ایسے ہی اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی مت سمجھ، وہ چھوٹی نیکی تمہارے لیے بہت بڑی بڑی نیکیاں لے آئے۔ ایک یمن کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابتدا میں غریب گھرانے کے تھے، انہوں نے پڑھا لکھا نہیں، اور جو آدمی پڑھا لکھا نہیں رہتا ہے اس کو کام بھی ایسے ہی ملتا ہے، کہیں گئے تو ہوٹل میں کام مل گیا، برتن دھلتے تھے، کھانا لگاتے تھے، کچھ دنوں تک کام کرتے رہے تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں انہوں نے ان کو ایک کتاب ہدیے میں دی، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کو پڑھ لینا۔ جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور تھوڑا سا سمجھا تو ان کے اندر علم کا شوق پیدا ہوا کہ پڑھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس شوق کی وجہ سے پھر ہوٹل کی ملازمت چھوڑ دیا اور پھر باقاعدہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے وہ جو تمام مراحل ہوتے ہیں یونیورسٹیوں کے، ہائی اسکول کیا، انٹر کیا، بی اے کیا، ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کر لیا، اور پھر اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم بنے۔ یمن میں ایک عالم گزرے ہیں علامہ شوکانی، ان کی تفسیر کی بھی کتاب ہے، اور ان کی ایک کتاب بہت مشہور ہے نیل الاوطار، حدیث اور فقہ دونوں ملا کے ہے، اور فتح القدیر ان کی کتاب ہے تفسیر۔ بعض لوگ کہنے لگے یہ تو امام شوکانی سے بھی بڑے عالم، اگر دیکھا جائے تو چھوٹی سی نیکی تھی، اگر اس آدمی نے ان کو وہ کتاب ہدیے اور تحفے میں نہ دیا ہوتا جس کو پڑھنے کے بعد ان کی زندگی کے اندر انقلاب آیا تھا تو شاید ہوٹل ہی میں رہ جاتے اور کام کرتے رہتے، اس دنیا میں تو کسی طرح سے گزر جاتا، لیکن جب اس دنیا میں جاتے تو جب علم نہیں تھا تو یقینی طور پر علم کے مطابق عمل بھی نہیں رہے، تو یقیناً ان کو احساس ہوتا کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت سے مجھ کو محروم کر دیا، تو کسی حقیر نعمت کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو اہمیت دینا چاہیے۔ اندور آپ کے ہندوستان میں ہے، مدھیہ پردیش کا ایک شہر ہے، بہت مشہور ہے صفائی ستھرائی میں بھی ایک مرتبہ گیا تھا، تو یقینی طور پر بہت صاف ستھرا شہر ہے۔ وہاں ایک غیر مسلم تھا اور ایک مسلمان تھے، دونوں کی دوستی آپس میں تھی، دونوں ساتھ میں رہتے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے۔ تو وہ غیر مسلم بتاتا ہے کہ میں موٹر سائیکل چلا رہا تھا، میرے پیچھے میرا وہ دوست بیٹھا ہوا تھا، اور وہ دوست چلتے چلتے، میں موٹر سائیکل پوری رفتار سے چلا رہا تھا، اچانک اس نے کہا روکو روکو، میں نے روک دیا، وہ اتر کے گیا اور راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس پتھر کو راستے سے ہٹا کے چلا آیا، تو میں نے کہا کیا کرنے گئے تھے؟ تو کہا راستے میں ایک پتھر تھا، ہو سکتا ہے کسی کو ٹھوکر لگ جاتی، کوئی آدمی نہ دیکھتا ٹکرا کے گر جاتا، اس کو تکلیف ہوتی، میں اس پتھر کو ہٹانے کے لیے گیا تھا۔ تو وہ ہندو دوست کہتا ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں تھا، یہ تو روڈ والوں کا کام ہے، میونسپلٹی کے لوگوں کا کام ہے، صفائی کے جو کرمچاری ہیں ان کا کام ہے، جو سڑکوں پر جھاڑو لگاتے ہیں، سڑکوں کو صاف کرتے ہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تو اس مسلمان دوست نے اس سے کہا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ صدقہ ہے، باعث ثواب ہے۔ وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ اس ایک جملے نے
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا تھا، اور اس مسلمان دوست نے مجھ کو بتایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، پتھر ہٹا دینا، کانٹا ہٹا دینا، کوئی چیز پھسل کے گرنے والی ہے اس کو ہٹا دینا، کوئی گڈھا ہو اس کو پاٹ دینا تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو، میرے نبی نے کہا ہے کہ یہ باعث اجر و ثواب ہے، اس لیے میں اترا تھا اور اس کو ہٹایا۔ اس نے کہا اس ایک جملے نے میری دنیا بدل دی۔ اور پھر میں نے اسلام کا اور مطالعہ کرنے لگا تو پتہ چلا کہ اسلام میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اور میں نے اسلام قبول کر لی۔ چھوٹی سی ایک نعمت اس نے کیا تھا کہ راستے سے ہٹا دیا تھا، اور جب پوچھا اس نے تو کہا کہ یہ میرے پیارے نبی کا قول ہے جو رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں بھیجے گئے تھے، جو سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے، انہوں نے کسی کو تکلیف نہیں دیا تھا۔ اپنی امتیوں سے انہوں نے کہا کہ ایسا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب سے نوازے گا۔ کہتا ہے کہ میری زندگی میں انقلاب آ گیا، اور پھر میں اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر اس کی اور اچھائیوں کو میں دیکھنے لگا۔ ہم آپ اپنے آپ کو خاندانی مسلمان کہتے ہیں، کبھی کبھی راستے سے گزرتے ہیں، کانٹا پڑا رہتا ہے، پوری کا ہے جھاڑ پڑی رہتی ہے کانٹوں کی، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر یہی توفیق ہو جائے جس کو ہم چھوٹی سی نعمت سمجھ رہے ہیں، تو یہ چھوٹی سی نیکی بہت بڑی نیکیاں لے آتا ہے۔ اگر انقلاب زندگی میں پیدا کرنا ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اگر ہم لوگ اپنا لیں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کے طور پر لے آئیں، آپ یقین کیجئے کہ اس وقت دوسروں سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھائیاں خود بتاتی ہیں کہ میں اچھا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الایمان بضع و ستون شعبہ، بعض روایتوں میں ہے بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان ایک درخت ہے، اس کی بہت سی شاخیں۔ کسی حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا 76، اور کسی میں کہا 67۔ 67 و ستون یا 67 و سبعون، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 76 یا 67 کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کے شعبے ہیں، اور سب سے افضل جو شاخ ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت کو پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، یہ ایمان کا اعلیٰ شعبہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا اور سب سے کمتر شعبہ جو ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کے شعبوں میں سب سے کمتر شعبہ ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے دنا یدنو کے معنی آتے ہیں قریب ہونا، اور دنی یا یدنا کے معنی آتے ہیں حقیر ہونا۔ تو ادنا کا ایک ترجمہ تو ہے اقربھا، اور ایک معنی ہے احقرھا، سب سے حقیر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اور دوسرے مفہوم کے لحاظ سے ہے کہ اگر اللہ کی قربت چاہتے ہو، سب سے زیادہ قریب راستہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا۔ بعض چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی نہیں ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی نیکی ہوتی ہے، اور اس نیکی کو کرنے کے بعد آپ کا تعارف ہوتا ہے، آپ کے دین کا تعارف ہوتا ہے، اور دوسرے کے دلوں میں آپ کا دین کا ہے رچ اور بس جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی نابینا کو راستہ دکھا دینا، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دینا، کسی ننگے کو کیا ہے کپڑا پہنا دینا، کسی بھوکے کو ایک کھانا کھلا دینا ایک وقت، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، یہ سب نیکی کا کام۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو ہم اس کو معمولی کام سمجھتے ہیں،
لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پیاسا تھا، وہ ایک کنویں کے پاس گیا اور پانی نکال کے اس دور میں جو نکالنے کا طریقہ تھا، ڈول نہیں رہی ہوگی، کسی طرح سے موزہ جو چمڑے کا ہوتا ہے اس میں بھر کے نکالا ہوگا، پیا ہوگا، جیسے آج کل پلاسٹک استعمال ہوتی ہے، کچھ نہ ملے تو وہی استعمال کر لیتے ہیں، چاہے دودھ لانا ہو چاہے پانی لانا ہو۔ اس کے بعد جب وہ پیاس اپنی بجھا چکا تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے گیلی مٹی کو کیا ہے چاٹ رہا تھا۔ چونکہ پیاسا تھا، اپنی پیاس بجھا کے اس کو سکون مل گیا تھا، تو اس نے اس جانور کی تکلیف کا بھی احساس کیا کہ یہ کتا پیاسا ہے اس لیے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ پھر اس نے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، جانوروں کو بھی آرام پہنچا دیں، تو اس کی وجہ سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو ساری نعمتیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ ایک شخص نے بلی پالا تھا، نہ اس کو کھلاتا تھا نہ پلاتا تھا، نہ چھوڑ دیتا تھا کہ جاؤ تم اپنی غذا خود حاصل کر لو، ہر وقت بند رکھتا تھا، اور اسی حالت میں دنیا سے وہ چلی گئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس نے اپنے لیے جہنم کے راستے کو قریب کر۔ ایک جانور کو آپ نے پالا تو اس کو کھلائیے پلائیے، اور نہیں پالتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی زمین ہے، جہاں چاہے وہ جائے اور جیسے چاہے وہ غذا حاصل کر لیتی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ پرندے آشیانے سے نکلتے ہیں صبح کو اور شام کو ایک دم آسودہ ہو کر پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم لوگ بھی پرندوں کی طرح اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی ایسے ہی روزی دیں گے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ پرندے صبح کو جاتے ہیں ایک دم خالی پیٹ، اور جب شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے، بچے ہوتے ہیں تو بچوں کے لیے بھی لے کے آتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں تو ان کو یہ معلوم نہیں کہاں ملے گی، کون سا باغ ہے، کون سا کھیت ہے، کہاں غلہ ہے، کہاں نہیں ہے، اللہ جل شانہ ان کو بتا دیتے ہیں اور وہ جاتے ہیں پیٹ بھر کے چلے جاتے ہیں۔ اور ہم کو اور آپ کو یہ ترغیب دی گئی کہ اگر آپ نے کوئی پیڑ لگایا ہے، اس میں پھل پیدا ہوا ہے، اس پھل کو اگر کسی جانور نے کھا لیا، کسی پرندے نے کھا لیا تو آپ کو اجر و ثواب ملے۔ تو ایک انسان اس پر پابندی بھی نہیں لگاتا، اور کتنا پابندی لگائے گا؟ اگر آپ کے پاس 20 پیڑ آم کے ہیں تو ایک ایک پیڑ پر آپ کیا ہے جال باندھیں گے؟ پرندے آتے ہیں اپنا پیٹ بھر کے چلے جاتے ہیں۔ گھروں میں پپیتا کا پیڑ رہتا ہے، پک جاتا ہے، پرندے آتے ہیں کھا کے چلے جاتے ہیں، بعض مرتبہ پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو، اور جب آپ ایک توڑتے ہیں تب پتہ چلتا ہے تو آدھا کھا چکا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں کو اگر فائدہ پہنچایا جائے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی زبان میں تو کہتے ہیں پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، اور بالکل اسی طرح سے نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ ایک نیکی کیجئے تو 10 نیکیوں کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں چراغ سے چراغ جلتے ہیں۔ آج کے نوجوان لڑکے شاید نہ سمجھیں، لیکن ایک زمانہ تھا جب چولہا جلتا تھا ہم لوگوں کے گھروں میں، لکڑی سے پکتا تھا، تو پڑوس میں لے جا کے گوئٹھا دے دیتے تھے کہ رکھ دیجئے اپنے چولہے میں، اور جب آگ تیار ہو جائے گی تو ہم لے کے چلے جائیں گے۔ آج کے لڑکوں سے کہیے تو کہیں ماچس نہیں رہی گا، ان کے گھر میں بھیج دیے تھے، ماچس تو سب کے پاس ہے، جلا لیتے تھوڑا سا تیل ڈال کے، لیکن اس کی وجہ سے پڑوسیوں سے ایک تعلق اور لگاؤ پیدا ہوتا تھا۔ کوئی مہمان آ گیا تو دوڑتے نہیں تھے دکان، پڑوسی کے یہاں جاتے تھے، دودھ ہوتے دے دیجئے، ایک مہمان آئے تو وہ ایک کپ دودھ نہیں دیتا تھا، ایک گلاس دودھ نہیں دیتا تھا، پوری کی پوری کیا ہے وہ پتیلی اٹھا کے دے دیتا تھا جس میں دودھ رہتا تھا۔ تو وہ جو اخلاص، جو تعلق، جو لگاؤ تھا، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک طرح کا سکون تھا،
اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک نیکی کا کام کرتے ہیں تو دوسری نیکیاں کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتے ہیں۔ بظاہر ہم چھوٹی سمجھتے ہیں لیکن وہ چھوٹی نہیں رہتی۔ ابھی آپ سے بتایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تھا، اور جب اپنے دوست سے بتایا کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے اس لیے مجھ کو اس پر عمل کرنا تھا، تو یہی چھوٹی سی نیکی اس کے اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ کتے کو پانی پلا دیا، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور نیکی باقی رہتی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ آپ جو کچھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، سب یہاں ختم۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہی اللہ کے بینک میں آپ کے نام سے جمع ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو مال ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جمع کر لیں۔ انسان کہتا مالی مالی مالی، ہائے مال، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے مال ہی مال وہ چاہتا ہے۔ اور آج تو دیکھا جائے تو ہر آدمی ارب پتی اور کھرب پتی بننا چاہتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسی چیزیں شروع کر دیتا ہے۔ اتنے پیسے دے دو، اتنا مہینے میں تم کو ملتا رہے۔ کچھ مہینہ ملا، اس کے بعد پتہ چلا سب غائب۔ تب کہتے ہیں ارے 2 کروڑ دے دیا تھا، 50 لاکھ دے دیا تھا۔ اس وقت کسی سے نہیں پوچھا کہ یہ جائز بھی ہے یا نہیں، جس کو میں دے رہا ہوں وہ قابل اعتماد بھی ہے یا نہیں، لیکن پیسے سے اتنی محبت تھی کہ اس پیسے کو دے کے پیسہ کھینچنا چاہتے تھے۔ لیکن آپ اگر نیکی کریں گے تو وہ نیکیوں کو بھی لے آئے گے۔ ایک نیکی کریں گے تو دوسری نیکی کی توفیق ہوگی، دوسری کریں گے تو تیسری کی توفیق ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں ما عندکم ینفد، تمہارے پاس قارون کا اگر خزانہ بھی ہو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور اللہ کے پاس جو تمہارا اجر و ثواب ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ جب جاؤ گے تو اس کے بدلے تمہیں جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ میرا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے نہیں، تمہارا تو صرف وہ مال ہے جس کو تم نے کھا لیا اور کھا کے ہضم کر کے کیا ہے نکال دیا، اور وہ مال جس کو تم نے لباس کی شکل میں پہن لیا اور اس کو بوسیدہ کر دیا وہ ہے، اور تیسرا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں تم نے خرچ کیا اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تم کو اجر و ثواب دے۔ تو جو وہاں ہے وہ تو باقی رہنے والا ہے، اس میں اللہ مزید کا ہے بڑھا کے دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور کتنی بڑی ہوگی آپ سوچ لیجئے گا، بڑی سے بڑی کھجور عنبر بھی اگر آئے گی تو اتنی بڑی رہے گی، اس سے بڑی نہیں ہوگی، اور اس کو روزانہ آپ ہاتھ سہلاتے رہیے تو بڑھ نہیں جائے گی، اتنی بڑی ہی رہے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو تم صدقہ کرتے ہو ایک کھجور، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش، اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور وہی ایک کھجور پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ یہاں رہتے ہوئے انسان سوچ نہیں سکتا کہ کیسے اس کھجور کو اللہ نے، تو اللہ کے رسول نے مثال دے کے سمجھایا، اونٹنی جب بچہ دیتی ہے اس کا بچہ چھوٹا سا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، جب بچہ دیتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں، خود سے چل بھی پھر نہیں سکتے ہیں، لیکن جب اس کی دیکھ ریکھ آپ کرتے ہیں، جب وہ جوان ہو جاتا ہے، اونٹ کا بچہ، اونٹنی کا بچہ، بکری کا بچہ، گائے کا بچہ، بھینس کا بچہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے تم اونٹ کے بچے کو پالتے ہو، بکری کے بچے کو پالتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کے کھجور کو پالتا ہے، اور پالنے کے بعد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ، اپنے متعلقین کو بچاؤ۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہو تب بھی جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔
اشارہ ہے کہ اگر کھجور کا ایک ٹکڑا آپ اللہ کے راستے میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور جب اللہ خوش ہوں گے تو یقینی طور پر جہنم میں تم نہیں جاؤ گے بلکہ جنت میں جاؤ گے۔ مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ اپیل کی کہ اسلام کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ حضرت ابو بکر ہر کام میں مجھ سے آگے رہتے ہیں، آج تو میں کوشش کر کے ان سے آگے بڑھ جاؤں۔ بڑی خوش اللہ کے رسول کی مجلس سے نکلے، گھر آئے تو کہا کہ سارے سامان کو 2 حصوں میں بانٹ، جھاڑو، پتیلی، پتیلا، بستر، چادر، سب غلہ جو کچھ بھی ان کے یہاں تھا سب آدھا آدھا کیا، اور آدھا سامان لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ بڑے خوش تھے کہ آج تو میں سارے صحابہ سے آگے بڑھ جاؤں۔ حسد نہیں تھا، یہ غبطہ کہلاتا ہے، رشک کہلاتا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ کسی آدمی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں، آپ کی خواہش ہو کہ میں بھی وہ اچھا کام کروں۔ کسی بچے کو آپ اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں، آپ کی خواہش ہو کہ میرا بیٹا، میرا پوتا، میرا ناتی بھی وہ اچھا کام کرے۔ اس کو غبطہ کہتے ہیں، اس کو رشک کہتے ہیں، اور یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن کسی آدمی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ کے دل میں جو جلن ہوتی ہے اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور حسد کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، ایسے ہی حسد ہماری تمام نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔ اور قرآن جب پڑھیے تو قرآن نے جن چیزوں سے پناہ مانگنے کی ہمیں ترغیب دی ہے اس میں ہے من شر حاسد اذا حسد۔ جب کوئی آدمی آپ کا حاسد ہو جاتا ہے تو اس کے شر سے بچنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ اگر مل گئی تب تو بچ جائیں۔ آپ بغل میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کا حاسد جل رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، اور آپ آرام سے سو رہے ہیں، تو یہ جو حسد اور جلن ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر کے دل میں حسد نہیں تھا بلکہ وہ غبطہ تھا، رشک تھا، اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کے لیے کوشش تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے پوچھا کیا لے آئے ہو؟ تو بڑے خوشی خوشی کہا اللہ کے رسول سارے گھر کے سامان کو 2 حصوں میں بانٹ کے آدھا حصہ آپ کے لیے آیا، آدھا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر تم کیا لے کے آئے؟ حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا وہ یار غار تھے، مزاج نبوت کو پہچاننے والے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر سے پوچھا تو کہا جھاڑو دے کے سارا سامان اٹھا لے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ وہ اعتماد اور بھروسہ تھا اللہ پر۔ ہم آپ تو سال بھر کا غلہ رکھے رہتے ہیں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں کچھ ہے نہیں، 20 جوڑا کپڑا رکھے رہتے ہیں، میرے پاس کپڑا کہاں ہے۔ اسی طرح سے ساری نعمتیں ہمارے گھروں میں رہتی ہیں لیکن ناشکری کے کلمات رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا سب میں اٹھا لے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ عثمان غنی، ان کا لقب ہی غنی ہے، مالدار، ذی النورین ان کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی 2 بیٹیوں سے ایک کے انتقال کے بعد دوسرے سے آپ کی شادی ہوئی تھی۔ اتنے مالدار تھے کہ اپنے مال کے ذریعے سے اسلام کو بہت فائدہ پہنچایا، اتنا فائدہ پہنچایا کہ ان کا لقب ہی پڑ گیا غنی۔ یہودی کی کنویں کو خریدنا، اس کے بعد وقف کر دینا مسلمانوں کے نام پر۔ اس موقع پر اللہ کے رسول کے پاس کئی اونٹ سامان لے کے گئے، دنانیر اور دراہم کیا ہے اللہ کے رسول کو دیا کہ یہ میری طرف سے۔ وہیں ایک بدو آتا ہے، ایک غریب آدمی آتا ہے جو دن بھر میں 2 سیر کھجور کماتا تھا، 1 سیر گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا اور 1 سیر اللہ کے رسول کے پاس لے کے آیا کہ اللہ کے رسول یہ میری کمائی کا آدھا حصہ ہے، اس کو قبول کر لیجیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب کی ہمت افزائی کے لیے، اس کی ترغیب کے لیے کہا اس کھجوروں کو ان تمام سامانوں پہ بکھے، یہ نہ ہو کہ کسی کونے میں رکھ دو کہ یہ غریب کی یہ کھجور آئی ہے، اس کو رکھ لیجیے۔ آج اگر کوئی آدمی زیادہ دیتا ہے کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو، کہیں مسجد میں چندہ دے دیا، کہیں مدرسے میں چندہ دے دیا، تو ایسا سمجھتے ہیں بس ایک دم۔ ایک غریب جو 10 روپیہ کماتا ہے، اگر اس میں سے وہ 1 روپیہ دیتا ہے خلوص اور للہیت کے ساتھ، ریاکاری نہیں، نام و نمود نہیں ہے، آپ یقین کیجئے اس 1 روپے میں جو برکت ہوگی وہ لاکھوں روپے میں نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اگر آنکھیں دی ہوں تو دیکھیے، جس زمانے میں لوگ خلوص کے ساتھ اپنی گاڑھی کمائی کسی نیک کام میں خرچ کرتے تھے، تو اس نیک کام کے کرنے میں انسانوں کو رغبت ہوتی تھی، شوق پیدا ہوتا تھا۔ یقینی طور پر اگر ایک صدقہ ایک کھجور کا وہ کرتا ہے، اس کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر کر سکتے ہیں، تو اگر وہ اتنے صدقہ کرے، گھر کا پورا مال خرچ کر دے، آدھا مال خرچ کر دے۔ اگر حضرت عمر اپنے گھر کا پورا آدھا سامان لے آئے تھے، تو وہ بیچارہ غریب بھی تو 1 سیر لے آیا تھا، 2 سیر کمایا تھا، آدھا وہ بھی لے آیا۔ ایک آدمی کروڑپتی ہے، لاکھ روپیہ دیتا ہے، ایک آدمی کا ہے 100 روپے کماتا ہے، وہ 50 روپے دیتا ہے، یہ بڑھا ہوا ہے، اس کے کروڑ میں سے کیا ہے دیا ہے، اور یہ بیچارہ کا ہے 100 میں سے آدھا اپنا دے دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ کیا ہے باقاعدہ ترغیب۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کیا ہے قحط پڑا ہوا تھا، باہر سے کیا ہے سامان اور غلہ منگوایا، اور آ گیا غلہ۔ غریبوں کو جب پتہ چلا کہ امیروں کو جب پتہ چلا کہ عثمان غنی کا مال آ گیا ہے، تو جتنے تاجر تھے پہنچے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے ہم یہ پورا سامان آپ کا پورا غلہ لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا دو گے؟ کہا دگنا لے لیجئے، جتنا خریدے ہیں اس کا ڈبل۔ کہا مجھ کو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ہم سے تگنا لے لیجئے، کہا اس سے زیادہ مجھ کو مل رہا ہے۔ اسی طرح سے سب لوگ کہتے رہے، اور 4-5 تک پہنچ کر سب لوگ کیا ہے ایک دم شکست مان گئے، اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے۔ 1 روپے کی چیز کو ہم 5 روپے میں خریدیں تو یہ تو بہت زیادہ دے دیا نا، اب اس کو اگر ہم بیچیں گے تو کتنے میں بیچیں گے؟ آج کل جیسے آپ دیکھتے ہوں گے ٹماٹر کتنا مہنگا ہو گیا، ایک آدمی بیچارہ جاتا ہے پیسہ لے کے، ٹماٹر کا بھاؤ سن کے لوٹ آتا ہے، خریدنے کی اس کی ہمت نہیں پڑتی ہے، اور جب ایک آدمی پوچھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں خرید کر لے جاؤں اور پھر بازار میں اس کو فروخت کروں۔ وہ غم اور وہ رنج جو تھا کہ میں اگر 5 گنا 100 گنا جو ٹماٹر 15 روپے 20 روپے میں بکتا تھا، وہ 200 روپے میں خریدوں گا تو بیچوں گا میں کتنے؟ حضرت عثمان غنی کہتے رہے کہ مجھ کو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کون تاجر ایسا ہے مدینہ طیبہ میں اتنا ان کو دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے لوگوں سے کہا جاؤ غریبوں میں اس کو تقسیم کر دو، میرے مولا کا یہ وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کرو 10 گنا میں دوں گا، اور اگر اخلاص اور للہیت ہو تو 700 گنا دوں گا میں۔ ایک دانہ خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 700 دانہ دیتے ہیں، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ میں تو غریبوں کو دے کے مفت میں اس کے یہاں سے اجر و ثواب۔ ہم کو اس پر یقین نہیں ہوتا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا تمہیں اپنا مال زیادہ محبوب ہے یا اپنے وارث کا؟ تو لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول سب کو اپنا مال پسندیدہ ہے، محبوب سب سے زیادہ اپنا مال ہوتا ہے، وارث کے مال سے کس کو محبت؟
تو اللہ کے رسول نے کہا مال جانتے ہو تمہارا کیا ہے؟ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے تم اپنے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر، اللہ کے غریب اور محتاج بندوں پر خرچ کر دو گے وہ تمہارا ہے۔ اور جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، روح نکل جائے گی، جو کچھ تمہارے جیب میں ہوگا، تمہارے کھاتے میں ہوگا، تمہارے گھر میں ہوگا، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے ورثہ کا۔ آج انسان چاہتا ہے اولاد کے لیے کتنا جمع کر دے، اور اس کے لیے ایک ایک چیز کیا ہے وہ یہ کرتا ہے۔ حرام اور حلال کی بھی تمیز نہیں رہتی، جائز اور ناجائز کی بھی تمیز نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول، اللہ قرآن منع نہیں کرتے اولاد کے لیے آپ جمع کیجئے۔ خود بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی ترغیب دی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سب سے پسندیدہ چیز جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تب اجر و ثواب ملے گا مکمل۔ اور گھٹیا مال جو ردی ہے، اپنے ہاں تو اچھا رکھ کے اور جتنا ردی ہے سب فقیر اور غریب کو دے رہے ہیں تو اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ایک صحابی نے سنا، ان کا بہت اچھا باغ مسجد نبوی کے قریب میں تھا، جہاں اللہ کے رسول کبھی کبھی جایا کرتے تھے، کھجوریں کھاتے تھے، ٹھنڈا پانی پیتے تھے۔ وہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول پورا باغ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں، قبول کر لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کہا آدھا، کہا نہیں، کہا 1/3۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے کہ اگر تم سارا مال اپنا کیا ہے اللہ کے راستے میں جلدی جلدی دے کے چلے گئے اور تمہاری اولاد فقر و فاقہ کی زندگی گزارے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو یہ اچھی بات نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو کہتے تھے اللہ کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں، وہاں کھانے پینے کا کیا سوال ہے، گھر سے کچھ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب وہاں جاتے 1 وقت 2 وقت، 1 دن 2 دن، تیسرے دن ہاتھ پھیلاتے تھے، بھیا پیٹ خالی ہے، بھوکا ہوں، دے دیجئے۔ تو اللہ میاں نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ کے گھر جا رہے ہو، اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہو، کھانے پینے میں کمی مت کرو، خوب کھاؤ خوب پیو، ایک چیز کا خیال رکھنا، اسراف مت کرنا، جائز کو ناجائز مت بنانا، ناجائز کو جائز مت بنانا، حلال کو حرام مت بنانا، حرام کو حلال مت بنانا۔ اور وہاں آنے کے بعد ہر وقت کھانے پینے کی فکر ہو، یہ بھی نہیں، کھانے کے وقت کھا لیجئے پھر عبادت کیجئے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے تو باقاعدہ ہم سے آپ سے کہا ہے کہ آپ اگر مال کو اکٹھا کرتے ہیں، رکھتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، جتنے لوگوں کے حقوق ہیں اس حقوق کو ادا کرو، بیٹی کا حق، ماں کا حق، بہن کا حق، سب کے حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کا حق، سارے حقوق ادا کرو، لیکن تم شیطانوں کی طرح کیا ہے اڑاؤ مت، اسراف مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو دولت ہم کو دی ہے وہ یقینی طور پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو ہم آپ نعمت نہیں سمجھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں وہ بہت بڑی بڑی نیکیوں کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا افشوا السلام، سلام کو پھیلایا کرو، چاہے تم کسی کو پہچانو چاہے نہ پہچانو، مسلمان اگر نظر آ رہا ہے تو اس کو کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب ایک آدمی سلام کرے گا، جس کو وہ سلام کرتا ہے، جب وہ جواب دے گا، اس کو بھی نیکی ملی، اس کو بھی نیکی ملی، اور مزید اس نے اپنی طرف سے یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ بھائی میں تمہارے لیے سلامتی کا پیغام لے کے آیا ہوں، تم کو ماروں گا نہیں، میں تم کو گالی میں نہیں دوں گا، تم سے جھگڑا میں نہیں کروں گا، اور آپ پہچان گئے کہ اپنا بھائی مسلمان ہے تب تو ٹھیک ہے،
اور دوسرے لوگ جو ہیں تو ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے السلام علی من اتبع الہدی، اے اللہ ان لوگوں پر ہدایت سلامتی نازل ہو جن کو آپ نے ہدایت کی توفیق دے دی ہے، ہدایت کے راستے پر چلنے لگے۔ ایک آدمی آپ سے ہاتھ اٹھا کے آداب کہتا، آپ بھی کہہ دیجیے بھیا سلام، بھیا سلام، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو جملے شرکیہ قسم کے ہیں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو سلام کرنا اس کو نیکی لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ چھوٹے بچے اگر پہچان گئے، بڑے ابو سلام علیکم، چچا سلام علیکم، بھیا سلام علیکم، جس کو نہیں پہچانتے اس کو سلام نہیں کرتے۔ اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو دیکھ لیجیے ایسے ہی رہ جاتے ہیں۔ مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں جہاں سکھلایا جاتا ہے جس گلی سے گزریے تو اتنے سلام کی بوچھار پڑتی ہے کہ جواب دیتے دیتے آپ تھک جاتے ہیں، اتنی نیکیاں آپ کو ملی۔ اور اس وقت احساس ہوتا ہے کہ جہاں ایک طرح کے مدارس اور مکاتب ہیں اور جہاں نہیں ہیں، دونوں جگہ آپ جائیے تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا جہاں کوئی مکتب کوئی مدرسہ نہیں ہے وہاں کوئی بچہ آپ کو سلام کرتا ہوا نہیں ملے گا، بلکہ اس کے زبان سے تو گالیاں سننے میں آئیں گی۔ اور جہاں اس طرح کی ہے سکھایا جاتا ہے، چاہے وہ مسجد میں چاہے وہ مدرسے میں، تو ہر طرف سے سلامتی ہی کا پیغام آتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھوکا آدمی ہے، کوئی مسافر آدمی ہے، اس کو اگر آپ نے 2 روٹی کھلا دیا، اس کا پیٹ بھر دیا، ایک آدمی کے پاس کپڑا نہیں ہے آپ نے کپڑا دے دیا، یقیناً یہ سب نیکیاں ہیں، لیکن یہ نیکی ختم ہو جاتی۔ کھانا دیا آپ نے، بھوکے نے کھا لیا، اس نے آپ کا شکریہ ادا کیا، اللہ میاں کے ہاں آپ کو اجر مل گیا۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کو اگر آپ کریں تو وہ آپ کی زندگی میں بھی اجر و ثواب ملے گا اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3 صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، گیا وہ، اس کے کھاتے میں کچھ نہیں لکھا جائے گا سوائے 3 عمل کے، صدقہ جاریہ، ایسا رفاہی کام جب تک اس کام سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ کہیں مسجد نہیں ہے، اللہ کے بندے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ نے مسجد بنوا دیا۔ کہیں ایسی جگہ ہے شہروں میں کہ بہت سے غریبوں کے پاس ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ نے کچھ کمرے کچھ سرائے کے نام پہ بنا دیا، معمولی کرایہ لیتے ہیں اس کی صفائی ستھرائی کے لیے، جو آئے رہے وہاں آرام اور سکون سے 3 دن 10 دن 15 دن جو آپ کیا ہے نظام بناتے ہیں، تو آپ کو اس کا ثواب اس وقت تک ملے گا جب تک اس سرائے سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جائے گی تب تک آپ کو اجر و ثواب ملے گا، چاہے آپ دنیا میں رہیں چاہے آپ دنیا میں نہ رہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے، اگر کوئی آدمی نیکی کا کام کرتا ہے تو کئی نسلوں تک اس نیکی کا اثر رہتا ہے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہوں، دل کی آنکھیں دی ہوں، تو آپ دیکھیے دنیا میں بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، جب آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا ان کے ابا، ان کے دادا، ان کے پردادا، ان کے لکڑ دادا، سکڑ دادا، سارے لوگوں نے نیکی کا کام کیا تھا، اس لیے اس کے اندر بھی وہ تمام نیکیاں پائی۔ اور قرآن میں اگر آپ پڑھنا چاہیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ سورہ کہف میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ تقریر کی، سب لوگ بہت متاثر ہوئے، تو ان لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ سے بڑا کوئی عالم اس وقت ہے؟ تو حضرت موسیٰ کی زبان سے نکل گیا تھا میں سب سے بڑا ہوں۔ نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، نبی کے زمانے میں نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، بات بالکل صحیح تھی، لیکن نبی کی شان کے یہ خلاف تھی کہ علم کو اپنی طرف منسوب کرتے، آپ کی شان تو یہ تھی کہ اس کی طرف منسوب کرتے۔ سب سے بڑا عالم وہ ہے،
اللہ کو یہ ادا ناپسند آئی اور کہا موسیٰ میرا ایک بندہ رہتا ہے، جاؤ لمبا سفر کرو، اس کے پاس جاؤ تو تمہیں بہت سے علوم ملیں گے جو تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، کسی طرح سے ان تک پہنچے، خود وہ کہتے ہیں بڑی تعب اور مشقت، اس سے پتہ چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، سفر کرنا پڑتا ہے، مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں، سوکھی روٹی کھانا پڑتا ہے، پانی والی دال پینا پڑتا ہے، تب جا کے علم آتا ہے۔ گھر بیٹھ کے مرغن غذائیں کھانے سے علم نہیں حاصل آتا۔ جتنے لوگ کچھ نہ کچھ بنے ہیں ان کی زندگیوں میں دیکھیے تو مشقت اور سفر، تب جا کے اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نکلے، مل گئے، سلام کیا، کہا کون؟ کہا موسیٰ۔ کہا کون موسیٰ؟ کہا موسیٰ بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کا نبی موسیٰ۔ تو حضرت خضر نے کہا تم میرے پاس نہیں رہ سکتے، میں جو کام کروں گا تم روک ٹوک کرو گے، تو اس لیے تم میرے پاس نہیں رہ۔ تو ان کا نہیں، میں طے کر لیتا ہوں اور آپ کے کسی کام پہ میں ٹوکوں گا نہیں۔ اور 3 کام کیا انہوں نے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ٹوک دیا، اور تیسرے کے بعد انہوں نے کہا ذا فراق بینی و بینک، جاؤ موسیٰ اپنا راستہ دو، تم سے کہا تھا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جیسے نکلے، ایک کشتی سے پار ہونا تھا، دونوں آدمی سوار ہوئے، حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ نکال دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا بھیا، اب پہ پانی آ جائے اور سارے کشتی والے ڈوب جائیں گے، یہ آپ نے کیا کیا؟ اخرقتها لتغرق اهلها، یہ ایک تختہ نکال دیے، سارا پانی ابھی کشتی میں آئے گا، کشتی ڈوب جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا کہ زبان بند رکھنا، بولنا مت، کا اچھا ٹھیک آئندہ۔ اس کے بعد آگے گئے تو ایک لڑکا ہوشیار قسم کا خوبصورت کھیل رہا تھا، پکڑا، اس کے بعد ایسے چیخ دیا، کہا ارے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا امرا لقد جئت شیئا نکرا۔ اے خضر یہ کیا کر دیے؟ خوبصورت بچہ، کوئی جرم نہیں، کچھ نہیں، آپ نے ٹانگ پکڑ کے چیر دیا اس کو۔ کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر سکتے، کہا اچھا آپ کی مرتبہ معاف کر دیجیے، آئندہ۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو ایک گاؤں میں گئے، بھوک پیاس سے لوگوں کو کیا ہے پریشانی ہو رہی تھی، تو گاؤں والوں سے کہا بھائی ہم لوگ مسافر ہیں، کھانا کھلا دو۔ گاؤں والوں کا ہم لوگ نہیں کھلاتے۔ تو حضرت موسیٰ کو تاؤ آ گیا، لیکن کرتے تو کیا، جب کہہ رہا ہے میزبان کہ میں نہیں کھلاؤں گا تو آپ زبردستی تو کھا نہیں سکتے۔ لوٹے وہاں سے تو دیکھا ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے اس دیوار کو ایسے کیا اور وہ صحیح ہو گئی ایک دم۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں نالائق ہیں، کھلائے نہیں، پانی نہیں پلائے، ان کی دیوار آپ نے سیدھا کہتے گرا دینا چاہیے تھا۔ تب حضرت خضر نے تینوں پھر واقعات بیان کیے کہ میں نے کشتی میں ایک تختہ اس لیے نکالا تھا کہ اس طرف ایک بادشاہ رہتا تھا، جتنی صحیح سالم کشتیاں اس طرف جاتی تھیں بادشاہ قبضے میں لے لیتا تھا، اس کو بھگا دیتا تھا، جس کی کشتی تھی خود قبضہ کر لیتا۔ میں نے شگاف لگا دیا، اب عیبدار ہو گئی، اب بادشاہ نہیں لے گا۔ یہ غلام جو تھا، بچہ جو تھا، یہ اپنے والدین کا بالکل نگاہ میں ہر وقت رہتا تھا، اتنی محبت تھی اس اولاد سے کہ ماں باپ کے راہ راست سے ہٹنے کا سبب یہ بچہ بن سکتا تھا۔ میں نے اس لیے اس کو دنیا سے پار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دوسری اولاد دے دیں گے، ہو سکتا ہے کہ اتنی محبت نہ ہو۔ اور یہ جو دیوار میں نے ٹھیک کر دیا تھا، جانتے ہو کیوں؟ یہ دیوار 2 یتیم غلاموں کی ہے، نابالغ بچے ہیں، ان کے ابا دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں نے اس لیے اس کو سیدھی کر دیا کہ اس کے نیچے خزانے ہیں، آج اگر گر جاتی تو وہ خزانہ دوسرے لوگ لے لیتے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، دونوں بچوں کے باپ نیک تھے، ان کی نیکی کا اثر یہ تھا کہ اللہ نے مجھ کو یہ حکم دیا تھا اس کو سیدھی کر دو، جب بچے وہ جوان ہو جائیں گے تب اس کے نیچے جو خزانہ نکلے گا ان کو مل جائے گا۔ اور پھر اخیر میں انہوں نے کہا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ،
کہ میں نے یہ جو کام سب کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تو بہرحال اس لڑکوں کے باپ نیک تھے تو اللہ جل شانہ نے ان کے خزانے کو محفوظ رکھا۔ اور جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے اثرات کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں۔ آج عام طور سے آتے ہیں لوگ، مولانا لڑکوا پڑھے نہیں چاہتے، دعا کر دیجئے، لڑکوا بڑا نافرمان ہے، بڑی سرکش ہو گیا ہے، ایک کو بات سنتے نہیں۔ اب اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اللہ کی کتنی بات سنتے ہیں، آپ اللہ کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، تو پھر وہ زیرو نکلیں گے۔ اگر آپ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں اس کا اثر یہی ہوگا کہ اولاد آپ کی اطاعت نہیں کرے گی۔ اور آپ پڑھے ہوں گے کہ اس طرح کا جو ہے اولاد جب ماں باپ کو پریشان کرتی ہے تو اس کی اولاد اس کو پریشان کرتی ہے۔ یہی ایک چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں بدلہ دیتے ہیں۔ اور واقعات میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کو مار کے رسی میں باندھ کے پیر گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، گاؤں کے باہر ایک بسواری تھی، وہاں تک گیا تو اس نے کہا بس کرو بیٹا، میں اپنے ابا کو یہیں تک لے آیا تھا۔ اس لیے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے والدین کی کتنی اطاعت کی ہے، اللہ کی ہم کتنی اطاعت کرتے ہیں، دین کے احکامات پر ہم کتنے چلتے ہیں۔ اگر ہم چلیں گے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے تو اولاد بھی نیک ہوگی۔ اگر کوئی اولاد شرارت کرتی ہے تو بہرحال کیا ہو سکتا ہے آپ تنبیہ کریں گے تو اس شرارت کو چھوڑ دے گا، لیکن آپ ایک دم چھوڑ دیں ایسے ہی۔ بچپن سے کبھی آپ نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، 35 سال کا ہو گیا، اب اگر آپ نماز کے لیے کہیں گے تو کہاں سے وہ نماز پڑھے گا؟ اس کی تو عادت پڑ گئی ہے نماز چھوڑنے کی۔ اب اس وقت آپ کہیں میں کہتا ہوں لیکن نہیں سنتا ہے، بچپن سے آپ کو کہنا چاہیے تھا، بچپن سے عادت لگانی چاہیے تھی اچھائیوں کی، نیکیوں کی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کسی نیکی کو چھوٹی مت سمجھا کیجئے، چھوٹی نعمت ہو اس کو بھی اختیار کیجئے، اس سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتیں دیتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے لیے بھی۔ جو ہم ایمان لے آئے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اس ایمان اور اعمال صالحہ کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا، چین اور سکون ملے گا۔ قبر میں جب جائیں گے، برزخ میں جائیں گے، وہاں بھی چین اور سکون کی زندگی ملے گی۔ میدان محشر میں جائیں گے، وہی ایمان، وہی نیکیاں ہمارے کام آئیں گی، اور اسی کے بدلے میں ہم کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اس لیے مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی ہے، فنا ہونے والی ہے، لیکن جو نیکیاں آپ اس دنیا میں کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب آپ کو آخرت میں ملے گا۔ جتنی نیکیاں سمیٹنا چاہیں اتنی نیکی سمیٹ لیجئے، کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیے گا، اس روز یہی چھوٹی سی نیکی بہت بڑی ہو کے کام آئے گی آپ کی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق دے۔